बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पहले महीने से दूसरे महीने तक माँ और बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। पहले हम पहले महीने यानी पहले 4 हफ्तों में होने वाली तब्दीलियाँ डिस्कस करेंगे और फिर साथ ही दूसरे महीने में होने वाली तब्दीलियाँ भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि कोई भी ज़रूरी बात रह ना जाए, क्योंकि पहले 3 माह बहुत ही अहम होते हैं। लेकिन आज हम जस्ट 2 माह जो हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। थर्ड माह के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जो ख़वातीन पहली बार माँ बनती है इनके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमल ठहरते ही ख़वातीन के जिस्म में तब्दीलियाँ रोनमा होने लगती हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी हार्मोन्स ज़्यादा होने लगते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन को इन तब्दीलियों का इल्म नहीं होता है और वो तनाव का शिकार हो जाती हैं। लेकिन अगर इस तरह की तब्दीलियां नज़र आएँ तो घबराना नहीं चाहिए। पहले महीने में हमल ठहरते सबसे पहले इम्प्लांटेशन पेन होता है और साथ में कुछ ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन एक तो ये ब्लीडिंग माहवारी से पहले 7 से 8 दिन या फिर कुछ ख़वातीन में 5 से 6 दिन पहले होती है, और दूसरा ये माहवारी से मुख्तलिफ होती है यानी स्पॉट्स की सूरत में होती है, और इससे 2 दिन होने के बाद खुद ब खुद ये रुक जाती है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, सर में दर्द, चक्कर, मतली, उल्टी हो सकती है, थकान बहुत महसूस होती है, काम करने को दिल नहीं करता, मूड बहुत बदलता रहता है, कभी बिला वजह खुश तो कभी बिला वजह लड़ना झगड़ना हो सकता है, बात बात पर चिढ़ जाना और मूड ख़राब कर लेना आम बात है। कभी किसी भी चीज़ से नफ़रत हो जाती है या फिर कुछ भी खाने को बहुत मन करने लगता है, बिला वजह रोने लग सकती हैं, छाती में दर्द होता है और सोजश भी हो जाती है, अक्सर बार बार पेशाब आता है, भूख ज़्यादा लग सकती है, सीने में जलन होती है, कब्ज़ हो जाती है, खाने की स्मेल कभी अच्छी लगती है और कभी बुरी लगती है। तो इन बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दिनों में कुछ एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है और कुछ एक्स्ट्रा जो है वो काम करने की भी ज़रूरत होती है। पहले हम एहतियात के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि वज़न उठाने से परहेज़, सफ़र लंबा करने से बचना चाहिए, शोहर से ताल्लुक़ कायम बहुत कम करना चाहिए, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, फ़ास्ट फूड्स, तली हुई चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ बाज़ारी खानों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो काम करने के हैं इनमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल प्रेगनेंसी से पहले ही 3 माह कर देना चाहिए। अगर पहले नहीं किया तो इन अलामात के होते ही लाजमी शुरू कर दें। इसके लिए सप्लीमेंट्स भी लें और जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड पाया जाता है इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फॉलिक एसिड से रिलेटेड डिटेल से मेरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको लाजमी देखें। इसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जिन जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड वाफर मिकदार में पाया जाता है इनके बारे में भी आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। इसके अलावा सेहतमंद खाना खाएं जिनमें विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, आयरन, पोटाशियम और फॉलिक एसिड मौजूद हो। इसके अलावा हमल के दौरान सेहतमंद बच्चे के लिए खुराक पर भी मेरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशंस ले सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि शोहर से मुतल्लिक ज़िम्मेदारियों का बढ़ जाना। इस हालत में आपके शोहर और घर के बाकी अफराद को आपका ख्याल रखने के अलावा आपकी सिचुएशन को समझना चाहिए और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। आपके मूड को समझना चाहिए, काम करने में हाथ बटाना चाहिए और खाने पीने में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस तरह से कि आपको मुकम्मल खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे महीने यानी जो 5वें हफ्ते से 8वें तक होता है, उसमें आपको किन किन एहतियात की ज़रूरत होती है, क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए और जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। दूसरा महीना जब शुरू होता है तो आपके पीरियड रुक जाते हैं और जब आपको माहवारी नहीं आती तो आपको लगता है कि हमल ठहर गया है, और यही हमल ठहर जाने की बड़ी अलामत होती है। तो जब माहवारी की डेट गुजरे तकरीबन 10 दिन हो जाएं तो घर पर खुद ही किट के ज़रिए से भी टेस्ट करके आप कंफर्म कर सकती हैं।
اس مہینے کے شروع میں بچہ 4 ہفتوں کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس ماہ کے آخر تک 8 ہفتوں کا مانا جاتا ہے۔ اس میں بچے کے سائز کی لمبائی تقریباً 1 سینٹی میٹر پلس یا پھر 1.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس میں بچے کے مختلف اعضاء جیسے کان، ناک، دل، بازو، ٹانگیں، انول، حرام مغز بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران بچے کا وزن بڑھنے لگتا ہے، جس سے یوٹرس کا سائز بھی بڑھنے لگتا ہے۔ کیونکہ فیٹس اپنی جگہ بنانے لگتا ہے تو اس کے اعضاء بننے لگتے ہیں۔ اس مہینے سر کا وزن جو ہے وہ باقی اعضاء سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس دوران آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ پہلی بار ماں بن رہی ہیں تو ہر طرح کی احتیاط جو کہ آپ کے فیٹس کو ضائع ہونے یا مس کیریج ہونے سے بچائے، وہ آپ کو تمام احتیاط کرنی چاہیے، جن میں وزن نہ اٹھانا، زیادہ سفر لمبا نہ کرنا، نیند اچھی سوئیں، آرام کریں لیکن ہر وقت نہیں سونا چاہیے، آپ کو چلتے پھرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 6 ہفتے جب ہو جائیں تو ڈاکٹر کو وزٹ کریں لازمی طور پر، تاکہ اگر کسی قسم کی پیچیدگی ہو تو فوراً ڈاکٹر آپ کو انفارم کر دیں اور ٹریٹمنٹ دیں، کیونکہ پہلے 3 مہینوں میں ہی بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ کیمیکل یا پھر ایکٹوپک پریگننسی تو نہیں ہے۔ کیمیکل اور ایکٹوپک پریگننسی پر میری ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ کون سی پریگننسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں، اس دوران کبھی میٹھا جس میں آئس کریم اور چاکلیٹ، اور کبھی پھیکا جس میں مٹی، ریت اور گاچنی، کبھی کھٹا تو کبھی چٹپٹا، چاٹ، دہی بھلے، چپس، برگر، شاورما، پیزا، فاسٹ فوڈز، تلی ہوئی چیزیں، گول گپے اور پانی پوری کھانے کو بہت دل چاہتا ہے، تو ان چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، وہ ہی کھائیں جو آپ کے اور بچے کے لیے صحت مند ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اس ماہ بھی آپ ہسبینڈ سے تعلق بہت کم قائم کریں، زیادہ جھک کر نہ بیٹھیں، زیادہ پاؤں کے بل نہ بیٹھیں۔ پہلے سے اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو زیادہ دیر تک آپ نہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، سٹریس بچے اور خواتین دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور مس کیریج کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں چھاتی میں درد ہوتا ہے، نپلز کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے، اس دوران وامٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، چکر، متلی عام بات ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے، کیونکہ یوٹرس کا سائز جیسے جیسے بڑھتا ہے تو بلیڈر پر زور پڑتا ہے، تو اس وجہ سے پیشاب زیادہ اور بار بار آتا ہے۔ کچھ خواتین زیادہ کھاتی ہیں تو کچھ کھانے پینے کی اسمیل کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، جو کہ عام بات ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موڈ آپ کا کبھی بہت زیادہ خوش اور کبھی بلا وجہ بنا رہتا ہے۔ اس مہینے خواتین جلدی تھک جاتی ہیں، سونے میں بے چینی ہوتی ہے، نیند اچھی نہیں آتی، اکثر دوسرے مہینے میں بہت مختلف قسم کی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے، سینے میں جلن ہو سکتی ہے، معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہارمونز جیسے جیسے چینج ہوتے ہیں تو ان علامات کا ہونا بہت عام بات ہے۔ دوسرے مہینے جب پیریڈ رک جاتے ہیں تو پیریڈ کے خون سے ہی پلیسنٹا بنتا ہے، اور یہ ایک یوٹرس میں دیوار ہوتی ہے جو نہ صرف بچے کی حفاظت کرتا ہے بلکہ بچے کو خوراک بھی پہنچاتا ہے۔ اس لیے ماں کو ہیلدی خوراک ہی کھانی چاہیے، جیسے کہ خوراک میں ملٹی وٹامنز زیادہ استعمال کریں، اور ساتھ میں فولک ایسڈ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، جو ہم نے پیچھے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، کیونکہ بچے کی گروتھ کے دوران جو سیلز بنتے ہیں، ان سیلز کو بنانے کے لیے فولک ایسڈ یعنی فولیٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر بھی ایک میری ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے کہ فولک ایسڈ کیوں ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو پریگننسی سے پہلے ہی فولک ایسڈ کا استعمال کر دینا چاہیے، لیکن اگر آپ پہلے فولک ایسڈ کا استعمال نہ کیا ہو تو ابھی اسے استعمال کرنا لازمی طور پر شروع کر دیں، کیونکہ بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے فولک ایسڈ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ صحت مند خوراک کھانے سے آپ کا وزن بھی نہیں بڑھتا ہے اور بچے کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے۔
اگر خواتین کا وزن کم ہو تو تقریباً 10 کلو گرام پلس بڑھانا ہوتا ہے، اور اگر وزن زیادہ ہو تو ورزش لازمی طور پر کیا کریں اور صرف 5 سے 6 کلو وزن بڑھائیں، اور واک کو جو ہے وہ روٹین کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ساتھ ڈیلی کا ٹائم واک کا بڑھاتی جائیں۔ واک کرنے سے آپ کو آخری مہینے اور ڈلیوری میں ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے، اور نارمل ڈلیوری کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں خون کی کمی نہ ہونے دیں، ورنہ بچے کی گروتھ رک جاتی ہے اور بعض اوقات دل کی دھڑکن بھی نہیں بنتی ہے، اور بھی کئی طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو دوسرے مہینے کے اگر شروع میں آپ نہیں جا سکتی ہیں تو آپ کو آخر تک ڈاکٹر کو لازمی وزٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو پریگنینسی کنفرم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹرز آپ کو میڈیسن ریکمنڈ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی جسمانی کمی ہو تو جو کھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ آپ کو ریکمنڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کا ویسے ہی آپ استعمال کریں تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ فریش جوسز وغیرہ کا استعمال دوسرے مہینے میں ہرگز نہ کریں۔ کھجور، ڈرائی فروٹ، گوشت اچھی طرح پکا کر، انڈے اچھے سے پکا کر دوسرے مہینے میں استعمال کریں، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز اچھے سے پکی ہوئی نہ ہو تو انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دالیں، لوبیا، دودھ، مکھن وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ ان میں فائبر، وٹامنز، منرل، پروٹین، زنک، پوٹاشیم، کیلشیم اور آئرن پایا جاتا ہے، جو بچے اور خواتین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور خواتین کے دودھ کے لیے بھی یہ چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ بچے کی ہڈیاں بھی مضبوط کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر لازمی طور پر عمل کریں تاکہ آپ اور آپ کا بچہ صحت مند ہو۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو سے کافی اچھی انفارمیشنز ملتی ہیں، تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔